بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمر و یار اور تاج خزانہ ایپیسوڈ 2۔ ہاں، کئی طلسمات ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میرے پوچھنے پر سامری جادوگر نے بتایا تھا کہ اس کے پاس دنیا کے بڑے بڑے خزانے تھے جو آج کے دور کے 100 بادشاہوں کے خزانوں سے بھی زیادہ بڑے اور نایاب ہیں۔ اس دور میں بڑے بڑے نامور جادوگر سامری جادوگر کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور اس سے وہ سارے خزانے حاصل کر لینا چاہتے تھے۔ اس لیے سامری جادوگر نے وہ سارے خزانے طلسمات میں چھپا دیے اور ان سارے طلسمات میں جانے کا ایک راستہ وہ پرسرار کنواں بتایا جو کسی ایک جگہ نہیں رکتا تھا اور ایک جگہ سے غائب ہو کر لمحوں میں دوسری جگہ پہنچ جاتا تھا، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اور پھر اسی طرح وہ جگہ بدلتا رہتا تھا، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ پرسرار کنواں کہاں اور کب نمودار ہوگا اور نمودار ہونے کے کتنی دیر بعد غائب ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں سامری جادوگر کا وفادار ہوں، سامری جادوگر کی روح مجھے پسند کرتی ہے، اور پھر میں اس کے خزانوں کے لیے اس کے بنائے ہوئے طلسمات میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھے تو وہ شہنشاہ تاج چاہیے جو اس پرسرار کنویں میں گر کر اس کے طلسمات میں پہنچ گیا ہے۔ ایک بار مجھے وہ تاج مل جائے تو میں سامری جادوگر کے بنائے ہوئے طلسمات کو دوبارہ اسی طرح قائم کر دوں گا تاکہ اس کے چھپائے ہوئے خزانے ہمیشہ وہی محفوظ رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سامری جادوگر کی روح میری اس بات کو رد نہیں کرے گی اور مجھے ان طلسمات کے بارے میں بتا دے گی۔ افراسیاب نے کہا، تو کیا ابھی تک آپ نے سامری جادوگر کی روح سے ملاقات کر کے بات نہیں کی؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، نہیں، شہنشاہ تاج کے بارے میں مجھے آج ہی علم ہوا ہے۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو اب تک میں نہ صرف سامری جادوگر سے بات کر چکا ہوتا بلکہ اس کے طلسمات میں جا کر طلسمات کو ختم کر کے شہنشاہ تاج بھی حاصل کر چکا ہوتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا، آج آپ کو شہنشاہ تاج کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا اور شہنشاہ تاج کب گرا تھا اس حاضر اور غائب ہونے والے پرسرار کنویں میں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، شہنشاہ تاج کو پرسرار کنویں میں گرے ہوئے 6 ماہ گزر گئے۔ سردار کالوت نے قبیلے کے جنات کو اس پرسرار کنویں کی تلاش میں بھیجا ہوا ہے اور وہ جنات دنیا کے ہر حصے میں جا کر اس پرسرار کنویں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کل رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں تہہ خانے میں جادوئی آئینے کے سامنے چلا گیا تھا تاکہ میں جادوئی آئینے سے یہ معلوم کر سکوں کہ آخر وہ دن کب آئے گا جب میں سردار امیر حمزہ کی فوج پر فتح حاصل کر سکوں گا، اور وہ دن میرے لیے جشن کا دن ہوگا۔ تب جادوئی آئینے نے مجھے یہ ساری حقیقت بتائی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا، اوہ، تو آپ اس جادوئی آئینے سے پوچھ لیتے کہ وہ پرسرار کنواں اب دنیا کے کس حصے میں نمودار ہوگا اور آپ اس کنویں کے طلسمات سے شہنشاہ تاج کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، میں نے پوچھا تھا، لیکن مجھے جادوئی آئینے نے اس کے لیے سامری جادوگر کی روح سے مشورہ کرنے کا کہا ہے، اور اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں سامری جادوگر کی روح سے مل کر اس سے کیسے بات کروں۔ پرسرار کنویں کے طلسمات میں اس کا صدیوں پرانا خزانہ موجود ہے اور سامری جادوگر کی روح اب بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی اس کے بنائے ہوئے طلسمات میں جائے اور اس کے خزانے کو دیکھے۔ میں نے اگر اس سے بات کی اور اس نے انکار کر دیا تو؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اوہ، تو آپ اس لیے افسردہ اور پریشان ہیں کہ کہیں سامری جادوگر آپ کو طلسمات میں جانے سے منع نہ کر دے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ہاں، ایسا ہوا تو میرا وہ خواب کہ میں شہنشاہ تاج حاصل کر کے کالوت جنات کے قبیلے کا سردار بن جاؤں اور ان جنات کو اپنا غلام بنا کر انہیں اپنی فوج میں شامل کر سکوں اور ان کے ذریعے سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو شکست دے سکوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آپ ایک بار سامری جادوگر کی روح سے مل کر تو دیکھیں۔ آپ اس کے خزانوں کے لیے نہیں بلکہ غلطی سے گرے ہوئے کالوت جن کے شہنشاہ تاج کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ سامری جادوگر کی روح کو بھلا اس تاج سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پرسرار کنویں کے بارے میں بتا دے کہ اس بار وہ کب اور کہاں ظاہر ہوگا، اور آپ اس کنویں سے کیسے اس کے طلسمات میں جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شہنشاہ تاج طلسمات میں جانے کی بجائے کنویں میں ہی پڑا ہوا ہو، آپ نے بس وہ تاج حاصل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے سامری جادوگر کی روح آپ کی بات مان جائے اور آپ کا کام آسان ہو جائے۔ اس طرح پریشان اور افسردہ ہو کر بیٹھنے کی بجائے آپ کو ایک بار سامری جادوگر کی روح سے جا کر مل لینا چاہیے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو،
مجھے واقعی ایک بار سامری جادوگر کی روح سے مل لینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وہ انکار کر دے گی، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود اپنے طلسمات میں جان کر دیکھ لے کہ شہنشاہ تاج کہاں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے تاج حاصل کرنے کی اجازت دے دے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو پھر آپ آج بلکہ ابھی جا کر سامری جادوگر کی روح سے ملاقات کریں۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ تاج آپ کے سر پر سجا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ تاج میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے سر پر سجا رہی ہوں، اور اس تاج کے پہنتے ہی آپ طلسم و شربا کے ساتھ ساتھ جنات کی دنیا کے بھی شہنشاہ بن گئے ہیں، اور آپ کی طاقتوں میں ہزاروں گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب ہنس پڑا۔ آپ کی زبان مبارک ہو ملکہ حیرت جادو، اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو میں صرف طلسم و شربا اور کالوت جنات قبیلے کا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا شہنشاہ بن جاؤں گا، اور ظاہر ہے آپ میرے ساتھ پوری دنیا کی ملکہ ہوں گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو پھر آپ جائیں اور ایک بار سامری جادوگر کی روح سے مل آئیں۔ آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، میں بھی سامری جادوگر کی روح سے آپ کے لیے سفارش کروں گی۔ سامری جادوگر کی روح آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پسند کرتی ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے انکار نہ کرے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، سامری جادوگر کی روح مجھے تو انکار کر سکتی ہے، لیکن وہ تمہیں اپنی بیٹی مانتا ہے، اور اس نے آپ کی ایک بات بھی آج تک نہیں ٹالی۔ مجھے یقین ہے کہ میری بجائے اگر اس سے آپ بات کریں تو وہ آپ کی بات مان لے گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں جا کر بات کروں گی، سامری جادوگر کی روح سے آپ چلے میرے ساتھ۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ حیرت جادو نے آگے بڑھ کر شہنشاہ افراسیاب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم سامری جادوگر کی روح کے معبد میں جانا چاہتے ہیں، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اسی لمحے روشنی سی چمکی اور وہ دونوں شاہی کمرے سے غائب ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ عورت تلوار مار کر عمرو یار کی گردن اس کے تن سے جدا کرتی، اس کا ہاتھ اچانک رک گیا۔ تلوار ٹھیک عمرو یار کی گردن کے چند انچ کے فاصلے پر رک گئی تھی۔ عمرو یار کے منہ سے خوف کے باعث چیخ نکلی تھی اور اس نے موت کے خوف سے بے اختیار آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن جب اس کی گردن پر تلوار نہ پڑی تو اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور پھر عورت کو جھکے اور تلوار اپنی گردن کے قریب رکی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ عورت اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر وہ سیدھی ہو گئی اور اس نے تلوار عمرو یار کی گردن سے ہٹا لی۔ تم نے میرے بیٹے کو ہلاک کیا ہے، میں چاہتی تو ابھی اور اسی وقت تمہاری گردن تمہارے درد سے الگ کر سکتی تھی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں جان بوجھ کر کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ مجھے ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی مجرم کو اس کے جرم کی سزا خود دوں۔ میں کوکاف کی ریاست چاکاف کی ملکہ ہوں۔ تم نے جو جرم کیا ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، جس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، لیکن یہ سزا یہاں نہیں، میں تمہیں اپنی ریاست میں لے جا کر دوں گی، اپنی رعایا کے سامنے۔ میں اپنی رعایا کے سامنے تمہارا مقدمہ رکھوں گی اور اس بات کا فیصلہ اپنی رعایا پر چھوڑ دوں گی کہ تمہیں شہزادہ ماگان کی ہلاکت کی کیا سزا دی جائے۔ تمہیں ہمیشہ کے لیے ریاست کے زندان میں قید کیا جائے یا پھر تمہیں موت کی سزا دی جائے۔ تمہیں موت کی سزا کیسے دی جائے، اس کا فیصلہ بھی میری ریاست کے جنات اور پریاں کریں گے، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ چاکاف میں لے جاؤں گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو یار چونک پڑا کہ وہ کوکاف کی ریاست چاکاف کی ملکہ ہے، اور اس نے جسے ناگ سمجھ کر ہلاک کیا ہے وہ اس کا بیٹا شہزادہ ماگان تھا۔ میں نے آپ کے بیٹے کو جان بوجھ کر ہلاک نہیں کیا ہے ملکہ عالیہ، میں عمرو یار نے ہکلاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا ہلاک ہوا ہے۔ یہ جرم تو تم نے کیا ہے، اب تم نے یہ جرم جان بوجھ کر کیا ہے یا انجانے میں، میری نظر میں بہرحال تم مجرم ہو، اور مجرموں کو ہر حال میں سزا دی جاتی ہے، ملکہ پری نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار اس سے کچھ کہتا، ملکہ پری نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار ہوا میں اچھال دی۔ ایک چھپاکا ہوا اور تلوار ہوا میں اچھلتے ہی غائب ہو گئی۔ ماگا، روگا، دامبو، شوگا، فوراً حاضر ہو جاؤ، ملکہ پری نے ایک طرف دیکھتے ہوئے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ اسی لمحے یکے بعد دیگرے 4 بار جماکے ہوئے اور عمرو یار نے وہاں 4 سرخ رنگ کے جنوں کو ظاہر ہوتے دیکھا۔
ان جنات کے رنگ گہرے سرخ تھے، ان کے زیریں حصوں پر سیاہ رنگ کے جانگیے تھے اور وہ چاروں سروں سے گنجے تھے۔ ان جنات کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور ان کی بڑی بڑی اور گھنی مونچھیں تھیں جو ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی تھی۔ چاروں جنات بے حد ڈراؤنے اور خوفناک تھے۔ ظاہر ہوتے ہی انہوں نے ملکہ پری کو نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ یہ آدمزاد مجرم ہے، اس نے ہمارے بیٹے شہزادہ ماگان کو تیر مار کر ہلاک کیا ہے۔ وہ دیکھو ہمارے بیٹے کی لاش، ملکہ پری نے رندی ہوئی آواز میں کہا تو چاروں جن بری طرح سے چونک پڑے۔ انہوں نے پلٹ کر دیوار کے پاس پڑی ہوئی شہزادے کی لاش دیکھی تو ان کے چہرے غصے سے بری طرح سے بگڑ گئے۔ اس آدمزاد کو ہمارے والے کر دے ملکہ عالیہ، اس نے ہمارے شہزادے کو ہلاک کیا ہے، ہم ابھی اور اسی وقت اس کے ٹکڑے اڑا دیتے ہیں۔ ان جنات نے گرجتے ہوئے کہا، نہیں، میں چاہتی تو میں بھی اسے اسی وقت ہلاک کر سکتی تھی، لیکن اگر میں اسے یہاں ہلاک کر دوں گی تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اس نے ہمارے بیٹے اور چکاف کے ولی عہد کو ہلاک کیا ہے، اس لیے یہ جتنا ہمارا مجرم ہے اتنا ہی بڑا یہ ہماری ریاست کا بھی مجرم ہے، اس لیے ہم نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس ریاست میں لے جا کر اپنی رعایا کی عدالت میں کھڑا کر دیں گے۔ شہزادہ ماگان کی ہلاکت کے بدلے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس کا فیصلہ رعایا کرے گی۔ اگر رعایا چاہے گی تو اسے اسی وقت ہلاک کر دیا جائے گا، ورنہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاتال کے زندان میں قید کر دیا جائے گا۔ ملکہ پری نے کہا، جیسا آپ کا حکم ملکہ عالیہ۔ سرخ جنوں نے ایک ساتھ کہا۔ وہ عمر و یار کو کھا جانے والی نظروں سے گور رہے تھے، جیسے ان کا بس نہ چل رہا ہو اور وہ ابھی عمر و یار کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ ماگا روگا، تم ہمارے بیٹے کی لاش اٹھاؤ اور اسے ریاست میں لے جاؤ، اور تم دونوں اس آدمزاد کو اٹھا کر لے جاؤ اور اسے پتال کے زندان میں قید کر دو۔ میں محل میں جا کر شہزادہ ماگان کی ہلاکت اور اس کے مجرم کے بارے میں رعایا کو بتانے کے لیے اعلان عام کروں گی۔ کل صبح میدان سجایا جائے گا جس کے چاروں طرف چکاف کی رعایا ہوگی اور ان کے درمیان اس مجرم کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اسی میدان میں فیصلہ کیا جائے گا کہ شہزادہ ماگان کے قاتل کو کیا سزا دی جائے۔ اسے بھی وہاں بولنے کا موقع دیا جائے گا تاکہ یہ اپنی صفائی دے سکے، اور اگر یہ خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ میں ہر صورت میں اپنے اور اس کے ساتھ انصاف کروں گی، کیونکہ میں ظالم اور بے رحم نہیں بلکہ انصاف پسند ملکہ ہوں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ ملکہ پری نے کہا تو عمر و یار کے چہرے پر قدرے سکون آ گیا کہ اسے بولنے اور اپنی صفائی دینے کا موقع دیا جائے گا، ورنہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ملکہ پری اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے موت کی یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پتال کے زندان میں قید کی سزا سنا دے گی۔ جو حکم ملکہ عالیہ، چاروں جنات نے ایک ساتھ کہا، اور پھر دو جنات شہزادہ ماگان کی لاش کی طرف بڑھ گئے، جبکہ دو جنات عمر و یار کی طرف آ گئے۔ ان میں سے ایک جن نے عمر و یار کو کاندھوں سے پکڑا اور دوسرا جن عمر و یار کے پیروں کے پاس آ گیا۔ ان دونوں نے عمر و یار کو اٹھایا اور پھر وہ عمر و یار کو لیتے ہوئے یک لخت غائب ہو گئے۔ عمر و یار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں جنات اسے اٹھائے بجلی کی سی رفتار سے ہوا میں اڑے چلے جا رہے ہوں۔ اسے تیز ہواؤں کے جھونکوں کے ساتھ سناٹے دار آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ خود کو ان جنات کے ساتھ ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا رہا، پھر اسے یوں لگا جیسے جنات کے اڑنے کی رفتار کم ہو گئی ہو اور وہ اسے اٹھائے بلندی سے نیچے کی طرف جا رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر میں عمر و یار کو ایسے لگا جیسے اسے ٹھوس زمین پر لٹایا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا، تاریکی اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ تک سجائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں جن اسے زمین پر لٹا کر شاید پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ عمر و یار نے کہا، لیکن جواب میں سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ یہاں کوئی ہے؟ کون ہے یہاں؟ عمر و یار نے ایک بار پھر کہا، لیکن اس بار بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ شاید جن اسے وہاں لٹا کر واپس لوٹ گئے تھے۔ وہ نہ ہو اگر انہیں جانا ہی تھا تو مجھے ان زنجیروں سے ہی آزاد کر جاتے۔ اس طرح پڑے پڑے تو میرا سارا جسم ہی اکڑ کر رہ جائے گا۔ اب میں کیا کروں؟ عمر و یار نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، کوئی ہے؟ کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ عمر و یار نے اس بار گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، لیکن اس بار بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ محافظ بونے! اچانک عمر و یار کو محافظ بونے کا خیال آیا تو اس نے زمیل کے محافظ بونے کو آواز دی۔ حکم آقا! اسی لمحے زمیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمر و یار کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمیل کا محافظ بونا بھی کسی مجبوری کی وجہ سے اسے جواب نہ دے سکے تو وہ کیا کرے گا۔ حکم کے بچے، میری حالت دیکھ رہے ہو، میں زنجیروں میں بندھا پڑا ہوں، فوراً زمین سے نکل کر باہر آؤ۔ فوراً عمر و یار نے ذیلے لہجے میں کہا، جو حکم آقا۔ یہ لے، میں زمین سے باہر آ گیا ہوں، محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔
خالی ہاتھ باہر آئے ہو؟ احمق بونے، اپنے ساتھ شب چراغ ہیرا کیوں نہیں لائے؟ عمر یار نے منہ بنا کر کہا، آپ نے مجھے شب چراغ ہیرا لانے کا حکم نہیں دیا تھا آقا، اگر حکم دے تو میں اسے زمین سے نکال کر لے آتا ہوں۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی، جاؤ جلدی جاؤ اور زمین سے شب چراغ ہیرا نکال کر لاؤ۔ اس خوفناک طریقے سے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے باندھ کر کسی طریق قبر میں ڈال دیا گیا ہو۔ عمر یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا، یہ سچ ہے آقا، آپ واقعی قبر میں ہی ہیں؟ محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمر یار بکھلا گیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں سچ مچ کسی قبر میں ہوں؟ عمر یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا، ہاں آقا، یہ قبر ہے، چاکاف کی دنیا کی قبر، جسے وہ پتال کا زندان کہتے ہیں۔ محافظ بونے نے جواب دیا، ارے باپ رے، یہ کیسی ملکہ پری ہے جس نے مجھے زندان کی بجائے زندہ قبر میں ڈال دیا ہے؟ عمر یار نے کہا، وہ ملکہ پری نہیں ہے آقا، اور نہ ہی یہ چاکاف کو کاف کی ریاست ہے۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمر یار بری طرح سے چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ کوکاف کی ریاست چاکاف کی ملکہ پری ہے، عمر یار نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اس نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، محافظ بونے نے کہا۔ جھوٹ؟ عمر یار کے منہ سے نکلا۔ ہاں آقا، وہ ملکہ پری نہیں بلکہ پتال کی شیطانی دنیا کی کالی ملکہ تھی، شیطان کالی ملکہ جو آپ کو اپنے جال میں پھنسا کر یہاں لائی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمر یار کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پتال کی شیطانی دنیا، کالی ملکہ اور کیسا جال؟ عمر یار نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، پہلے میں زمین سے شب چراغ ہیرا نکال کر لاتا ہوں آقا، تاکہ یہاں روشنی پھیلا سکوں۔ اگر میں نے یہاں روشنی نہ کی تو اندھیرے میں شیطان جن آئیں گے اور آپ کو خوفناک اذیتوں میں مبتلا کریں گے، اور آپ کو اس بات کے لیے مجبور کریں گے کہ آپ نے جان بوجھ کر مگان کو ہلاک کیا ہے، تاکہ کالی ملکہ آپ کو اپنے دربار میں سب کے سامنے خوفناک سزا دے سکے، یا پھر آپ کو اپنا غلام بنا سکے۔ محافظ بونے نے کہا، غلام کیا مطلب؟ عمر یار نے کہا، کالی ملکہ نے یہ سارا کھیل آپ کو اپنا غلام بنانے کے لیے کھیلا ہے آقا۔ محافظ بونے نے کہا، کھیل؟ کیسا کھیل؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو محافظ بونے؟ میری سمجھ میں تمہاری کوئی بات نہیں آ رہی ہے، مجھے کھل کر بتاؤ، یہ سارا چکر آخر ہے کیا؟ عمر یار نے بری طرح سے سر مارتے ہوئے کہا، آپ تھوڑا سا انتظار کریں آقا، میں ہیرا لے آؤں، پھر یہاں روشنی کر کے میں آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کروں گا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس وقت آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، ورنہ میں آپ کو ابھی ان زنجیروں سے آزاد کر دیتا۔ بس کچھ دیر انتظار کر لیں، پھر میں آپ کو ان زنجیروں سے بھی آزاد کر دوں گا اور آپ کو اس قبر سے بھی نکال کر لے جاؤں گا۔ میں بس ابھی گیا اور ابھی آیا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی اور پھر عمر یار کو تیز سناٹے دار آواز سنائی دی۔ اسے اپنی زمین میں حرکت سی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ محافظ بونا زمین میں گھس گیا ہے۔ یہ محافظ بونا کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے واقعی اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ بوڑھی عورت خود کو پرستان کی ریاست چاکاف کی ملکہ بتا رہی تھی، اور محافظ بونا کہہ رہا تھا کہ وہ چاکاف کی ملکہ پری نہیں بلکہ پتال کی شیطانی دنیا کی کالی ملکہ ہے، اور یہ کالی ملکہ مجھے اپنا غلام بنانے کے لیے یہ سب کھیل کھیل رہی ہے۔ کیسا کھیل ہے یہ؟ اور وہ پرسرار کھیل میرے ساتھ کیوں کھیل رہی ہے؟ اور اگر وہ واقعی کالی دنیا کی کالی ملکہ ہے تو پھر وہ مجھے کیوں اپنا غلام بنانا چاہتی ہے؟ محافظ بونے کے جانے کے بعد عمر یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ عمر یار نے کہا۔ اسی لمحے اسے دو ناگوں کے پھنکارنے کی آوازیں سنائی دی تو عمر یار خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ ناگ قبر میں ناگ گھس آئے ہیں، محافظ بونا فوراً زمین سے باہر آؤ، ان ناگوں کو یہاں سے ہٹاؤ ورنہ یہ مجھے کاٹ لیں گے، محافظ بونے عمر یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بڑا سا ناگ رینگتا ہوا اس کے سینے پر چڑھ آیا ہو، اور پھر اچانک عمر یار کو تیز پھنکار کے ساتھ اپنے چہرے کے پاس گرم ہوا کا تیز جھونکا سا محسوس ہوا، جیسے ناگ اپنا منہ عمر یار کے چہرے کے سامنے لا کر پھنکارا ہو۔ اب تو عمر یار کی جیسے کھگی بند گئی، ایک ناگ اس کے سینے پر آ گیا تھا اور دوسرا ناگ عمر یار کو اپنی بغل میں زنبیل سے لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مم مم محافظ بونے عمر یار نے بھینجی آواز میں کہا، لیکن جواب میں محافظ بونے کی آواز سنائی نہ دی۔ تم اپنی مدد کے لیے جس محافظ بونے کو پکار رہے ہو وہ اب تمہارے تھیلے سے باہر نہیں آئے گا، بتارا تمہارے تھیلے سے لپٹ گیا ہے اور اس نے تمہارے تھیلے کا منہ بند کر دیا ہے۔ اچانک عمر یار کو پھنکارتی ہوئی ایک انسانی آواز سنائی دی تو عمر یار روح تک کانپ اٹھا۔ کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ عمر یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ بتارا یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہم اسے اپنا روپ دکھا دیں؟ اس انسانی آواز نے کسی اور سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، رہنے دو، یہ کمزور سا بوڑھا ہے، ہمیں دیکھ کر اس کی روح نہ ہو جائے گی۔ ملکہ عالیہ نے اسے ابھی زندہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ایسا نہ ہو
कि हमें देखकर खौफ से इसका दिल ही हरकत करना बंद कर दे और ये हलाक हो जाए। दूसरी इंसानी आवाज़ ने कहा, तो क्या हम खुद को इसके सामने जाहिर ना करें? पहली आवाज़ ने कहा, नहीं, मलका आलिया ने हमें इसके सामने जाहिर ना होने का हुक्म दिया है और हम मलका आलिया का हुक्म किसी सूरत में भी टाल नहीं सकते। दूसरी आवाज़ ने कहा, जिसे पहली आवाज़ ने बतारा कहकर पुकारा था, ठीक है, फिर यहाँ अंधेरा ही रहने दो ताकि हम इसे नज़र ही ना आ सकें। पहली आवाज़ ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम हो कौन? उमरो यार ने खौफ भरी मगर ऊंची आवाज़ में कहा, फ़िलहाल हम तुम्हारे मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन मलका आलिया ने हुक्म दिया तो हम तुम्हारी मौत भी बन सकते हैं, इसलिए चुपचाप पड़े रहो। पहली आवाज़ ने कहा, नहीं, मैं चुप नहीं रहूँगा, मुझे बताओ तुम कौन हो? और इस कब्र में मुझे दो नागों के फंकारने की आवाज़ें सुनाई दी हैं। कहाँ है वो नाग? उमरो यार ने घसीले लहजे में कहा, हम ही हैं वो नाग जो तुमसे बातें कर रहे हैं। मैं तुम्हारे सीने पर सवार हूँ, मेरा नाम उमार है और जिस नाग ने तुम्हारे थैले से लिपट कर इसका मुंह बंद किया है, इसका नाम बतारा है। वही आवाज़ सुनाई दी और ये सुनकर उमरो यार को वाकई अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ कि इसके सीने पर मौजूद नाग इससे इंसानी आवाज़ में बातें कर रहा है और एक नाग ने इसकी ज़मीर का मुंह बंद कर दिया है ताकि इसमें से मुहाफ़िज़ बोना बाहर निकल कर इसकी मदद न कर सके। नल, लेकिन तुम मेरे सीने पर क्यों सवार हुए हो? और दूसरे नाग ने फिर थैले का मुंह क्यों बंद किया है? और दूसरे नाग ने मेरे थैले का मुंह क्यों बंद किया है? उमरो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा, ताकि तुम उठने की कोशिश ना कर सको, इसलिए मैं तुम्हारे सीने पर सवार हुआ हूँ। और दूसरा नाग तुम्हारे थैले से इसलिए लिपटा है कि तुम अपनी मदद के लिए अपने इस तिलिस्माती थैले का इस्तेमाल ना कर सको। नाग ने जवाब दिया, लेकिन मैं तो ज़ंजीरों से बंधा हुआ हूँ, फिर मैं अपना थैला कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? और मेरा वो थैला आम सा थैला है, ये तिलिस्माती नहीं है। उमरो यार ने कहा, हम तुम्हारे इस थैले के बारे में जानते हैं। इस नाग ने घसीले लहजे में कहा, क्या जानते हो? उमरो यार ने कहा, सब कुछ जानते हैं, अब तुम चुप रहो। अब अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें काट लूँगा और मेरे मुंह में जितना जहर मौजूद है वो मैं तुम्हारे जिस्म में मुंतकिल कर दूंगा। तुम एक लम्हे में हलाक हो जाओगे और मरने के बाद तुम्हारा जिस्म इसी हालत में गल सड़ जाएगा। नाग ने कहा तो उमरो यार के चेहरे पर खौफ लहराने लगा। लेकिन तुम चाहते क्या हो? उमरो यार ने खौफ के आलम में कहा, हम नहीं, पताल की काली मलका तुमसे कुछ चाहती है। इसी के हुक्म से तुम्हें यहाँ लाया गया है और इसी ने हमें तुम पर मुसल्लत किया है। बतारा नाग ने कहा, क्या चाहती है काली मलका? और वो है कहाँ? उमरो यार ने इसी अंदाज में कहा, वो अपने काले महल में है, तुम फिक्र ना करो, अभी थोड़ी देर में काली मलका के गुलाम मौत बनकर तुम्हारे सामने आएंगे, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। काली मलका तुमसे क्या चाहती है और तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? बतारा नाग ने कहा, कौन है वो गुलाम? उमरो ने कहा, तुम इन्हें मलका के गुलाम और अपने लिए मौत कह सकते हो, अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। बतारा नाग ने कहा और मलका के गुलाम और अपने लिए मौत का सुनकर उमरो यार के जिस्म से सीना फूट निकला। अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे सीने पर सवार रहो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई हरकत नहीं करूँगा, लेकिन अपने इस साथी से कहो कि ये मेरे थैले से हट जाए। थैला मेरी बगल में मौजूद है, वो हरकत कर रहा है तो मुझे बगल में गुदगुदी सी हो गई है, मेरी हंसी निकल गई तो तुम बुरा मना जाओगे और तुमने बिला वजह मुझे काट खाना है। उमरो यार ने कहा, नहीं, मैं बुरा नहीं मनाता, तुम जितना हंसना चाहते हो हंस लो, क्योंकि जब मलका के गुलाम यहाँ आएंगे और वो तुम्हारे साथ जो सलूक करेंगे तो तुम अपनी सारी हंसी भूल जाओगे। बतारा नाग ने कहा, क्या मतलब? वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? उमरो ने कहा, जब वो आएंगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। बतारा नाग ने कहा, तो इनके आने से पहले तुम बता दो, तुम्हें बताते हुए क्या तकलीफ होती है? उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो, अब बस तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकले वरना। बतारा नाग ने फंकारते हुए कहा, क्या वरना? उमरो ने मुंह बनाकर कहा। इसी लम्हे इसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। इसे यूं महसूस हुआ था जैसे नाग ने इसके मुंह के पास आकर जोरदार फंकार मारी हो। नाग के मुंह से निकलने वाली फंकार में इस कदर गर्मी थी कि उमरो यार को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ था। अभी तो मैंने सिर्फ फंकार मारी है, अगर मैं अपना जहर तुम पर उगल देता तो तुम्हारा चेहरा जलकर राख बन जाता। अब खामोश रहना वरना। बतारा नाग ने फंकारती हुई आवाज में कहा तो उमरो यार ने यूं होंठ बेच लिए जैसे इसने अब वाकई ना बोलने की कसम खा ली हो। इसका चेहरा अभी तक जल रहा था, आंखों में मिर्चें भरी हुई मालूम हो रही थी। इसे इस कदर तकलीफ महसूस हो रही थी कि इसका दिल चाह रहा था कि वो जोर जोर से चीखना शुरू कर दे, लेकिन बतारा की इस खौफनाक फंकार ने इसकी चीखें इसके हलक में ही गूंज दी थी, इसीलिए वो दांतों पर दांत दबाकर इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक खटके की आवाज़ सुनाई दी तो उमरो यार ने दाएं तरफ सर घुमाया।
उसी लम्हे उसने दीवार में से एक बौने आदमी के साए को बाहर निकलते देखा। इस साए के पीछे एक और साया था, वो भी बौना था। दोनों बौने साए इसके करीब आकर खड़े हो गए। इन दोनों ने स्याह रंग के लबादे-नुमा लिबास पहने हुए थे, इसीलिए वो तरीकी का ही जुज दिखाई दे रहे थे। ना इनके हाथ पांव दिखाई दे रहे थे और ना ही इनके चेहरे। तो ये है उमरो यार। अचानक एक चीखती हुई तेज आवाज उभरी तो उमरो यार लर्ज कर रह गया। ये आवाज बिलाशुबा बेहद खौफनाक और करही थी। उमरो यार को चीखती हुई आवाज अपने कानों में घुसती और कानों के पर्दे फाड़ती हुई महसूस हो रही थी। हाँ मगालू, यही है उमरो यार। उमरो यार के सीने पर मौजूद बतारा नाग ने कहा, ठीक है, मैं अपने साथ जोगी को लाया हूं, तुम दोनों इसे छोड़कर चले जाओ। अब हम खुद इसे संभाल लेंगे और इससे बात भी कर लेंगे। दूसरे साए की आवाज सुनाई दी। ठीक है, बतारा नाग की आवाज आई और उमरो यार ने नाग को अपने सीने पर रेंगते हुए और नीचे उतरते हुए महसूस किया तो इसका रुका हुआ सांस जैसे बहाल हो गया। उमरो यार की जमील से लिपटा हुआ नाग भी अपने बल खो रहा था। चंद लम्हों में दोनों नाग फंकारते हुए उमरो यार की टांगों की तरफ चले गए और फिर इनकी फंकारें दूर होती चली गई। इन दोनों नागों के जाने के बाद उमरो यार ने सोचा कि अब जमीन से महावज बोना शब चिराग हीरा लेकर निकलेगा और यहाँ हर तरफ तेज रोशनी फैल जाएगी। रोशनी होते ही ये दोनों बोने साए जो शैतानी साए मालूम हो रहे हैं यहाँ से गायब हो जाएंगे और फिर वो मुहाफ़िज़ बोने के साथ इस कब्र से निकल जाएगा। मुहाफ़िज़ बोने, जल्दी निकलो ज़मील से, मुझे इस अंधेरे से खौफ आ रहा है। जब काफ़ी देर गुजर गई और मुहाफ़िज़ बोना ज़मील से शब चिराग हीरा लेकर बाहर ना आया तो उमरो यार ने चीख कर इसे आवाज़ दी, लेकिन जवाब में मुहाफ़िज़ बोने की आवाज़ सुनाई न दी। मुहाफ़िज़ बोने, कहाँ मर गए हो तुम? क्या तुम बहरे हो गए हो? मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकार रहा हूँ और तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। मुहाफ़िज़ बोने, उमरो यार ने जोर जोर से चीखते हुए कहा, लेकिन फिर जवाब ना आया। तुम अपने जिस मुहाफ़िज़ बोने को पुकार रहे हो इस तक तुम्हारी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही उमरो यार। अचानक एक बोने साए ने उमरो यार से मुखातब होकर कहा, क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो? उमरो यार ने बुखला कर कहा, तुम्हारा ये तिलिस्माती थैला हमारी मौजूदगी में नकारा हो चुका है। जब तक हम यहाँ हैं इस वक्त तक इस थैले से ना तो रोशनी की कोई ताकत निकलकर तुम्हारी कोई मदद कर सकती है और ना तुम इस थैले से अपनी मदद के लिए कुछ निकाल सकते हो। दूसरे बोने साए ने कहा, क्या मतलब, क्या तुम शैतान हो? उमरो यार ने इसी अंदाज में कहा, शैतान नहीं, हम तो शैतानों के भी बाप हैं, ऐसे शैतान जिनसे रोशनी की ताकतें दूर रहना पसंद करती हैं। पहले बोने साए ने कहा, जिसे बतारा नाग ने मगालू कहकर पुकारा था। हो ना हो, तुम दोनों क्या चाहते हो? उमरो यार ने हिम्मत करके कहा। इसके चेहरे पर गुस्से और तशवीश लहराने लगी थी कि वो शैतानों की कैद में है। हमारे सामने इकरार करो कि तुम काली मलका के गुलाम हो और वो तुम्हें जो भी काम करने का हुक्म देगी तुम इसका हर हुक्म पूरा करोगे। मगालू के दूसरे साथी चोगी ने कहा, क्या मतलब, मैं काली मलका का गुलाम कैसे हो सकता हूँ और मुझे क्या जरूरत है कि वो मुझे हुक्म दे और मैं इसका हर हुक्म मानूं? उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा, अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फिर हम तुम्हारा भयानक हशर करेंगे। मगालू ने कहा, क्यों, मेरा क्या कसूर है जो तुम मेरा भयानक हशर करोगे? कहाँ है तुम्हारी काली मलका? बुलाओ इसे, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। वो मुझे धोखे से यहाँ लाई है। मैंने जिस नाग को हलाक किया था मुझे मालूम हो गया है कि वो इसका बेटा नहीं था, इसने मुझे अपने जाल में फंसाया है। बुलाओ इसे अभी और इसी वक्त बुलाओ। उमरो यार ने झीले लहजे में कहा, वो यहाँ नहीं आएगी बल्कि तुम्हें इसके पास जाना पड़ेगा। चोगी ने एक रख्त लहजे में कहा, ठीक है, मुझे इसके पास ले चलो। उमरो यार ने फौरन हामी भरते हुए कहा, ऐसे नहीं, पहले तुम्हें हमारे सामने इकरार करना पड़ेगा कि तुम काली मलका के गुलाम बन के रहोगे और वो तुम्हें जो भी हुक्म देगी तुम इसका हर हुक्म मानोगे। मगालू ने पहले वाले अल्फाज दोहराते हुए कहा। इसके लहजे में बेपनाह सख्ती थी। नहीं, मैं इस बात का इकरार नहीं करूंगा। मैं आज़ाद इंसान हूँ, मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता हूँ। उमरो यार ने सीले लहजे में कहा, तुम्हें काली मलका का गुलाम बनना ही पड़ेगा उमरो यार। चोगी ने चीख कर कहा, क्यों, ज़बरदस्ती है क्या? उमरो यार ने इसी अंदाज में कहा, हाँ, ज़बरदस्ती ही समझो। अगर तुमने हमारे सामने इस बात का ऐलान ना किया कि तुम काली मलका के गुलाम हो और इसके हर हुक्म के पाबंद हो तो हम तुम्हारा भयानक हशर करेंगे, तुम्हें तरह तरह के अजाब और शदीद तरीन अज़ीज़तें देंगे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगालू ने घबराहट भरे लहजे में कहा, मुझे ऐसा कोई तसव्वुर करने का शौक भी नहीं है। उमरो यार ने मुंह बनाकर कहा, तो करो इकरार कि तुम काली मलका के गुलाम हो। चोगी ने कहा। उमरो यार ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन फिर इसने कुछ सोचकर होंठ बेच लिए।
جیسے اس نے انہیں کسی بات کا جواب نہ دینے کی قسم کھا لی ہو۔ مجھے جواب دو عمرو یار، کیا تم کالی ملکہ کے غلام بنو گے یا نہیں؟ مگالو نے چیخ کر کہا، لیکن عمرو یار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بولو، جواب دو، چوگی نے بھی چیختے ہوئے کہا، لیکن عمرو یار خاموش رہا۔ لگتا ہے یہ ایسے نہیں مانے گا، مگالو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گراتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم اپنا کام شروع کریں؟ چوگی نے کہا، ہاں، اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں اسے اقرار کرانا ہی ہوگا کہ یہ کالی ملکہ کا غلام ہے اور بس۔ مگالو نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر میں شروع کرتا ہوں۔ چوگی نے کہا، یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیا شروع کرنے لگے ہو تم؟ عمرو یار جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ ان کی باتیں سن کر اسے نہ جانے کیوں بے پناہ خوف سا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے وہ دونوں اس کے خلاف کوئی بھیانک منصوبہ بنا رہے ہوں۔ اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، اس قبر میں اب صرف تمہاری چیخیں گونجیں گی، اور وہ بھی ہولناک، انتہائی ہولناک چیخیں، مگالو نے کہا۔ اسی لمحے عمرو یار نے ایک سائے کو اپنی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا۔ ارے ارے، کیا کر رہے ہو؟ رکو رکو، میری بات سنو، عمرو یار نے مکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن سائے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کے جسم پر بندھی ہوئی زنجیر کو چھوا اور ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اسے ہاتھ پیچھے ہٹاتا دیکھ کر عمرو یار کو سکون آ گیا۔ اسی لمحے اس نے قبر میں سرخ رنگ کی روشنی پھیلتی دیکھی۔ سرخ روشنی؟ یہ سرخ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے جسم کی طرف دیکھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی خوف سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے جو سرخ روشنی دیکھی تھی وہ اس کے جسم پر بندھی ہوئی زنجیروں کی تھی، جو تیزی سے سرخ ہوتی جا رہی تھی، اور پھر عمرو یار کو اپنا جسم بری طرح سے جلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زنجیریں گرم ہو کر اس کے جسم میں گھستی چلی جا رہی ہوں۔ اس کے منہ سے نکلنے والی تیز چیخیں انتہائی تیز ہو گئیں۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو ایک کنویں کی گہرائی میں موجود تھے۔ یہ انتہائی تاریک کنواں تھا۔ کنواں خشک اور صدیوں پرانا تھا۔ کنویں کے وسط میں ایک بڑا سا ستون بنا ہوا تھا جو اوپر سے کٹا ہوا تھا اور بے حد مستطاع تھا۔ ستون کے عین درمیان میں ایک انسانی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ اس کھوپڑی کا رنگ سیاہ تھا۔ سیاہ ہونے کی وجہ سے یہ کھوپڑی اندھیرے کا ہی جز دکھائی دے رہی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب کھوپڑی کے منہ کی طرف کھڑا تھا، جبکہ ملکہ حیرت جادو اس کی دوسری طرف کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں اس کھوپڑی پر یوں جمی ہوئی تھی جیسے اندھیرے کے باوجود وہ اس کھوپڑی کو بخوبی دیکھ سکتے ہوں۔ کھوپڑی کے گرد سفید رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ سامری روح، میں اپنی بیوی ملکہ حیرت جادو کے ساتھ تم سے خصوصی ملاقات کے لیے آیا ہوں، ہمارے سامنے ظاہر ہو جاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی چھٹی بار یہ الفاظ دہرائے، اچانک کھوپڑی کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں دو سرخ بلب جل اٹھے۔ سرخ بلب، پھر یہ سرخ روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ روشنی نے نہ صرف شہنشاہ افراسیاب بلکہ ملکہ حیرت جادو سمیت سارے کنویں کو ہی سرخ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کنواں اور وہ دونوں سرخ رنگ کے خون میں ڈوب گئے ہوں۔ پھر کھوپڑی کے منہ سے اچانک گاڑھا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ دھواں تیزی سے کھوپڑی کے سر کی طرف بلند ہو کر ایک جگہ جمع ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس دھویں نے ایک انسانی سائے کا روپ دھار لیا اور پھر وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اب ستون پر ایک انسانی سائے کا عکس دکھائی دے رہا تھا جس کے آر پار آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی لمحے عکس نے ہاتھ بڑھا کر ستون پر پڑی ہوئی کھوپڑی اٹھائی اور اپنے سر پر رکھ لی۔ جیسے ہی انسانی عکس نے کھوپڑی سر پر رکھی، اسی لمحے انسانی عکس کی گول گول آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کی آنکھیں بے پناہ سرخ رنگ کی تھی۔ اس انسانی عکس کو دیکھ کر ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب نے بے اختیار سر جھکا لیے۔ اسی لمحے ماحول بھیڑیے جیسی خوفناک گراہٹوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ یہ آوازیں اس انسانی عکس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ طلسم اوشربا کا شہنشاہ افراسیاب سامری جادوگر کی روح کو سلام پیش کرتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ طلسم اوشربا کی ملکہ حیرت جادو کا بھی سامری کی روح کو سلام۔ ملکہ حیرت جادو نے بھی مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیوں آئے ہو دونوں ایک ساتھ؟ کیا چاہیے؟ سامری روح نے گڑگڑاہٹ بھری آواز میں کہا، ہم سامری روح سے مدد مانگنے آئے ہیں، امید ہے سامری روح ہمیں مدد کرنے سے انکار نہیں کرے گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیسی مدد؟ سامری روح نے پوچھا تو شہنشاہ افراسیاب نے اسے کلوت جنات قبیلے اور کلوت جل کے شہنشاہ تاج کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ وہ کیسے اپنے جناتی قبیلے سے باہر آیا تھا اور کیسے اس کا تاج کنویں میں گر گیا جو سامری جادوگر کے طلسمات کا راستہ تھا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ سامری روح نے ساری باتیں سننے کے بعد بھیڑیے کی طرح گراتے ہوئے کہا، میں شہنشاہ تاج حاصل کرنا چاہتا ہوں آقا۔ اس تاج کے ملتے ہی کلوت قبیلہ میرا غلام بن جائے گا
اور جادوگروں کے ساتھ ساتھ جنات بھی میری فوج میں شامل ہو جائیں گے، جن کی مدد سے میں سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو آسانی سے شکست دے دوں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں میرے طلسمات جو سامری طلسمات کہلاتے ہیں میں جانا پڑے گا۔ ان طلسمات کو جب تک تم ختم نہیں کرو گے تم شہنشاہ تاج حاصل نہیں کر سکو گے، اور سامری طلسمات عام جادوگروں کے بنائے ہوئے طلسمات نہیں ہیں، وہ میرے طلسمات ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک اور انتہائی ہولناک ہیں۔ شہنشاہ تاج اس کنویں میں گر کر میرے آخری طلسم میں پہنچ چکا ہے جو موت کا طلسم ہے۔ اس طلسم تک پہنچنے کے لیے تمہیں پہلے طلسمات کو فنا کرنا پڑے گا۔ جب تک تم ان طلسمات کو فنا نہیں کرو گے اس وقت تک تم موت کے طلسم میں نہیں پہنچ سکتے، اور سامری طلسمات کے سارے طلسمات ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اس قدر خوفناک اور بھیانک جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سامری روح نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا، میرے لیے شہنشاہ تاج حاصل کرنا بے حد ضروری ہے آقا۔ میں سردار امیر حمزہ سے روز روز کی شکست سے تنگ آ چکا ہوں اور مجھے طلسم شربہ مکمل طور پر ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر میں نے جلد سے جلد سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو شکست نہ دی تو وہ طلسم شربہ میں گھس آئیں گے، اور اگر وہ طلسم شربہ میں داخل ہو گئے تو پھر میں تو کیا آپ بھی انہیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکیں گے، اور وہ آسانی سے طلسم شربہ کو سر کر لیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے افسردہ لہجے میں کہا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں سردار امیر حمزہ کی فوج تمہاری فوج پر بھاری پڑ رہی ہے، اور تم اس سے مکمل طور کئی برسوں سے شکست سے دوچار ہو رہے ہو، جس سے تمہاری طاقتیں بھی گھٹتی چلی جا رہی ہیں اور تمہارا طلسم شربہ بھی کمزور ہو رہا ہے۔ سامری روح نے کہا، میں طلسم شربہ کو تباہ ہونے سے بچانا چاہتا ہوں آقا، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ میری جادوگروں اور جادوگرنیوں کی فوج میں جنات بھی شامل ہو جائیں، ایسے جنات جو ناقابل شکست ہوں اور وہ سردار امیر حمزہ کی فوج کو تراج کر کے رکھ دیں۔ اور یہ ساری خوبیاں کالوت جنات کے قبیلے میں ہیں۔ یہ تو اتفاق ہے کہ کالوت جن کا شہنشاہ تاج آپ کے طلسمات میں جانے والے راستے جو ایک حاضر اور غائب ہونے والے کنویں میں ہے میں گر گیا ہے، ورنہ ان جنات کے قبیلے تک پہنچنا ناممکنات میں سے تھا۔ اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں شہنشاہ تاج کو اپنے قبضے میں کر لوں اور اسے اپنے سر پر رکھ کر کالوت قبیلے کے جنات کا سردار بن جاؤں۔ ایسا ہوا تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کا ختم ہونا یقینی ہے۔ ان جنات کی مدد سے میں دنوں میں سردار امیر حمزہ کی ساری فوج کو ختم کر دوں گا، اور پھر ان تمام جنات کو میں طلسم شربہ میں پھیلا دوں گا۔ وہ سب طلسم شربہ کی حفاظت کریں گے تو طلسم شربہ اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا، جس پر حملہ کرنے کا پھر کوئی تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، سامری روح اس سے جس نرم انداز میں بات کر رہی تھی اس سے اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ اس کی بات مان جائے گا۔ میں جانتا ہوں اگر تمہاری فوج میں جنات اور وہ بھی کالوت قبیلے کے جنات شامل ہو جائیں تو تمہاری فوج کی طاقت ہزاروں گنا بڑھ جائے گی اور ناقابل شکست ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی اپنے طلسمات میں نہیں جا سکتا۔ وہ طلسمات میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی اور بڑے بڑے خزانے محفوظ رکھنے کے لیے بنائے تھے۔ اب چونکہ میں زندہ نہیں ہوں اس لیے مجھے ان خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری روح کے لیے ان خزانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تم میرے طلسمات میں جا کر شہنشاہ تاج حاصل کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن سامری طلسمات تمہیں خود فتح کرنے ہوں گے۔ تم ان طلسمات کو سر کر سکو گے یا نہیں اس کے بارے میں تمہیں میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ طلسمات کیا ہیں، ان طلسمات کے طلسم شکن کیا ہیں۔ البتہ میں تمہیں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ سامری طلسمات کی تعداد 7 ہے۔ یہ طلسمات میں نے اس انداز میں بنائے ہیں کہ انہیں کوئی اکیلا انسان یا جن فتح نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے 2 افراد کا ہونا ضروری ہے، جن میں ایک جادوگر ہو اور دوسرا ایسا انسان جو جادوگر کی الف بے بھی نہ جانتا ہو، لیکن وہ جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہو اور اپنی زندگی میں کم از کم 100 جادوگروں اور 100 جادوگرنیوں کو ہلاک کر چکا ہو۔ میرے دور میں ایسا کوئی انسان نہیں تھا جس نے کبھی کسی جادوگر یا جادوگرنی سے مقابلہ کیا ہو اور اسے ہلاک کیا ہو۔ اس لیے میرے خیال میں میرے بنائے ہوئے طلسمات محفوظ تھے کہ جب تک دنیا میں ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہو جاتا جس نے جادوگروں اور جادوگرنیوں سے مقابلہ کیا ہو اور 100 جادوگروں اور 100 جادوگرنیوں کو بھی ہلاک کیا ہو۔ اس لیے میں مطمئن تھا کہ میرے طلسمات میں چھپائے ہوئے خزانے کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ خیر، اب چونکہ مجھے ان خزانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تم بھی ان طلسمات کو شہنشاہ تاج حاصل کرنے کے لیے سر کرنا چاہتے ہو، اس لیے میں تمہیں ان طلسمات میں جانے اور انہیں سر کرنے اور انہیں فتح کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ان طلسمات میں جانے سے پہلے تم کسی ایسے انسان کو تلاش کرو جو جادو نہ جانتا ہو لیکن اس نے 100 جادوگروں اور 100 جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہو۔
इसे साथ लेकर ही तुम तिलिस्मात में जा सकते हो। तिलिस्मात में जाकर तुम्हें और इस इंसान को 3 तिलिस्मात तबाह करने हैं। 7वें तिलिस्म में तुम दोनों को मिलकर एक बड़ा और खौफनाक तिलिस्म तबाह करना पड़ेगा। तब तुम खजाने वाले कुएं में पहुंच जाओगे। तुम जो शहनशाह ताज हासिल करना चाहते हो वो इसी खजाने वाले कुएं में मौजूद है। शहनशाह ताज के साथ साथ तुम मेरा खजाना भी हासिल कर सकते हो। मुझे इस पर भी कोई इतराज़ नहीं है, सामरी रूह ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन हम ऐसे इंसान को कहाँ ढूंढे जो जादूगरों का दुश्मन हो और इसने 100 जादूगरों और 100 जादूगरनियों को हलाक किया हो। शहनशाह अफरासियाब ने होंठ चबाते हुए कहा, ये सोचना तुम्हारा काम है। मैंने तुम्हें जो तफसील बताई है इस पर अमल करने से ही तुम शहनशाह ताज तक पहुंच सकते हो, वरना नहीं। सामरी रूह ने जवाब दिया, क्या आप हमें इन तिलिस्मात के बारे में और तफसील बताएंगे आका? मलका हैरत जादू ने कहा, जो अब तक खामोश खड़ी थी। नहीं, जब तक कोई इन तिलिस्मात में दाखिल नहीं हो जाता इस वक्त तक किसी को इस बात का पता नहीं चल सकता कि इन तिलिस्मात में क्या है और इनके तिलिस्म शिकन क्या हैं। इन तिलिस्मात के बारे में शहनशाह अफरासियाब और इस इंसान को ही पता चलेगा जब वो तिलिस्मात में दाखिल होंगे। सामरी रूह ने जवाब दिया, लेकिन वो दूसरा इंसान शहनशाह अफरासियाब की सुई बदस्तूर एक ही जगह अड़ी हुई थी। दूसरे इंसान को तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे तलाश करो और अपने साथ सामरी तिलिस्मात में ले जाने की तैयारी करो। मैं तुम्हें एक अंगूठी दे देता हूँ। जब तुम्हारे साथ दूसरा इंसान हो तो तुम किसी भी झील के पास जाकर अंगूठी इसमें डाल देना। झील गायब हो जाएगी और इसकी जगह वो कुआं तुम्हारे सामने जाहिर हो जाएगा, जिसमें छलांगे लगाकर तुम मेरे तिलिस्मात में दाखिल हो जाओगे। यहाँ मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, तुम दोनों को कुएं में एक साथ तिलिस्मात में जाना होगा, लेकिन कुएं में गिरने के बाद तुम अलग तिलिस्मात में पहुंचोगे और दूसरा इंसान अलग तिलिस्मात में। तुम दोनों को अपने अपने तौर पर 3 तिलिस्मात तबाह करने हैं। 3 तिलिस्मात तबाह करने के बाद ही तुम आखिरी मौत के तिलिस्म में पहुंचोगे। इस तिलिस्म को तुम दोनों मिलकर सर करोगे। और हाँ, जिन तिलिस्मात में तुम दाखिल होगे, अगर इन तिलिस्मात को तुम सर ना कर सके और इन्हीं तिलिस्मात में मौत का शिकार हो गए तो तुम्हारे साथ जाने वाला इंसान अपने तिलिस्मात में हलाक हो जाएगा। इसी तरह अगर वो इंसान अपने तिलिस्मात में हलाक हो गया तो इसके साथ तुम्हें भी मरना पड़ेगा। सामरी रूह ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब और मलका हैरत जादू चौंक पड़े। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, शहनशाह अफरासियाब ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। सामरी तिलिस्मात में दाखिल होते ही तुम दोनों 2 जान एक कालब बन जाओगे। अपने तिलिस्मात में तुम नाकाम हुए तो इसका खमियाजा मौत की सूरत में होगा। तुम हलाक हो गए तो तुम्हारे साथ दूसरे तिलिस्मात में मौजूद इंसान को भी हलाक होना पड़ेगा, और अगर वो इंसान अपने तिलिस्मात में नाकामी का शिकार होकर हलाक हुआ तो इसके साथ तुम्हें भी हलाक होना पड़ेगा। सामरी तिलिस्मात में तुम दोनों को हर सूरत में कामयाबियां हासिल करनी है, वरना दोनों के हिस्से में मौत ही आएगी, सिर्फ मौत। सामरी रूह ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब और मलका हैरत जादू के चेहरों के रंग बदल गए। वो एक दूसरे की तरफ खौफ भरी नज़रों से देखने लगे। ये कैसे तिलिस्मात है आका कि एक इंसान की नाकामी का खमियाजा दूसरे इंसान की मौत की सूरत में भुगतना पड़े? मलका हैरत जादू ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये तिलिस्मात मैंने बनाए हैं ताकि कोई मेरे खजानों तक पहुंचना तो दरकिनार इन्हें देख भी ना सके। सामरी रूह ने कहा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे तिलिस्मात में मैं अकेला ही जाकर सर कर सकूं? शहनशाह अफरासियाब ने होंठ चबाते हुए कहा, नहीं, क्योंकि मैं मर चुका हूँ इसलिए मैं भी इन तिलिस्मात में कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता। जो तिलिस्म जैसा है वैसा ही रहेगा और इसे इसी तरीके से सर करना पड़ेगा जैसा मैंने बनाया है। सामरी रूह ने जवाब दिया, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि अगर मैं अपने हिस्से के 3 तिलिस्मात सर कर लूं फिर दूसरे 3 तिलिस्मात में जाकर इस इंसान की मदद कर सकूं और इसके साथ इन तिलिस्मात को भी ख़त्म कर दूं? शहनशाह अफरासियाब ने कहा, नहीं, अपने हिस्से के 3 तिलिस्मात तुम्हें ख़त्म करने हैं और दूसरे इंसान को अपने हिस्से के। सामरी रूह ने कहा, तो क्या ये भी ज़रूरी है कि वो दूसरा इंसान ऐसा हो जिसने 100 जादूगर और 100 जादूगरनियों को हलाक किया हो? मलका हैरत जादू ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बताया है ताकि इन तिलिस्मात में अब कोई रद्दोबदल मुमकिन नहीं, इसलिए सब कुछ वैसा ही होगा जो मैं बता रहा हूँ। सामरी रूह ने गिरा कर कहा, मौत के आखिरी तिलिस्म में मुझे और दूसरे इंसान को मिलकर तिलिस्म फतह करना है। फिर मैं और वो एक साथ इस कुएं में पहुंचेंगे जहां आपका खजाना और शहनशाह ताज मौजूद है। अगर इस इंसान ने वो ताज हासिल कर लिया तो शहनशाह अफरासियाब ने कुछ सोचकर कहा, आखिरी तिलिस्म में तुम चाहो तो इस इंसान को हलाक कर सकते हो। अफरासियाब, जैसे ही तुम इस इंसान के साथ खजाने के कुएं में पहुंचो तो तुम इसी वक्त इसे हलाक कर देना और शहनशाह ताज समेत मेरा सारा खजाना हासिल कर लेना। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो खजाना तुम ही हासिल करो। सामरी रूह ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब के चेहरे पर कदरे रौनक आ गई कि सामरी रूह ने कोई तो बात इसके हक में कही है। ठीक है आका, क्योंकि आपने कहा है कि इन तिलिस्मात में कोई रद्दोबदल मुमकिन नहीं,
اور ان طلسمات کو ویسے ہی سر کرنا ہوگا جیسا آپ نے صدیوں پہلے بنایا تھا، تو پھر واقعی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان طلسمات میں جانے اور انہیں سر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایسے انسان کو کہاں تلاش کروں جس نے 100 جادوگر اور 100 جادوگرنیوں کا مقابلہ کیا ہو اور انہیں ہلاک بھی کیا ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کروں گی آقا، ملکہ حیرت جادو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب کو آنکھ سے مخصوص انداز میں اشارہ کیا تو شہنشاہ افراسیاب سمجھ گیا کہ ملکہ حیرت جادو ایسے کسی انسان کے بارے میں جانتی ہے جس کے بارے میں وہ سامری کی روح کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ اسے اس معاملے میں فی الحال خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے ان طلسمات کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں بتائیں گے؟ وہ طلسمات کس نوعیت کے ہیں اور وہاں مجھے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے بات بدلتے ہوئے کہا، نہیں، سامری طلسمات کے بارے میں تمہیں طلسمات میں داخل ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا، وہ کیا ہیں اور وہاں کیا خطرات ہیں، سامری روح نے کہا۔ لیکن ان طلسمات کے طلسم شکن کے بارے میں مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، طلسمات کے طلسم شکن کے بارے میں تمہیں طلسمات کے محافظ کسی نہ کسی روم میں ظاہر ہو کر آگاہ کر دیں گے، سامری روح نے جواب دیا تو شہنشاہ افراسیاب خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے آقا، آپ نے مجھے ان طلسمات میں جانے اور انہیں تباہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ طلسمات کیا ہیں اور انہیں کیسے تباہ کرنا ہے یہ میں خود دیکھ لوں گا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ میں تمہیں انگوٹھی دیتا ہوں، اسے لے جاؤ، سامری روح نے کہا، اور پھر اس نے جیسے اپنے عکس موجود کی انگلی سے کچھ اتارا اور شہنشاہ افراسیاب کی طرف اچھال دیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے فوراً سامری روح کی پھینکی ہوئی چیز ہوا میں ہی دبوچ لی۔ اس نے دیکھا وہ ایک ہڈی کی بنی ہوئی انگوٹھی تھی جس پر ایک بھیانک کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس انگوٹھی کو لے جا کر دنیا کی کسی بھی جھیل میں ڈال دینا، جھیل غائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ وہ کنواں ظاہر ہو جائے گا جس میں کود کر تم سامری طلسمات میں داخل ہو جاؤ گے۔ جتنی جلد ممکن ہو سکے اس کنویں میں دوسرے انسان کو لے کر کود جانا، کیونکہ کنواں محض 3 لمحوں کے لیے ظاہر ہوگا اور پھر غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں بھی اس کنویں کی تلاش کے لیے تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا، سامری روح نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سر پر رکھی ہوئی کھوپڑی اتار کر ستون پر رکھی تو اس کی سرخ آنکھیں بجھ گئی۔ دوسرے لمحے عکس سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہوا اور دھواں لہریں بناتا ہوا واپس کھوپڑی میں سمانا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کھوپڑی میں گھس کر غائب ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے طویل سانس لیے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ آئے اور واپس محل چلتے ہیں، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں یک لخت وہاں سے غائب ہو گئے۔